السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، آج 2 جون 2026 منگل کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا ایک اور بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کی رپورٹ کے علاوہ کئی اہم رپورٹیں آپ تمام حضرات کو بتائی اور سنائی جائے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستوں، میں ہوں محمد تھانوی اور آپ کا محسن اسلام یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ میرٹھ کا رہائشی نکل سنگھ نے اپنی ہی بہن کو 2 مسلم نوجوانوں ذیشان اور شہویز کے پاس بھیجا تاکہ انہیں لو جہاد اور اجتماعی زیادتی کے جھوٹے مقدمے میں پھنسایا جا سکے اور ان سے 10 لاکھ روپے وصول کیے جا سکے۔ رپورٹس کے مطابق نکل نے بعد میں اپنی بہن کی ویڈیو بنائی اور پولیس کو بلا لیا، تاہم پولیس تفتیش کے دوران لڑکی زیادہ دیر تک اپنے بیان پر قائم نہ رہ سکی اور اس نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ رپورٹس کے مطابق پولیس نے ذیشان اور شہویز کو بے قصور مان لیا ہے۔ ادھر نکل سنگھ فرار بتایا جا رہا ہے اور اسے گرفتار کرنے کے لیے پولیس کی 3 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ نکل سنگھ کا تعلق بجرنگ دل سے ہے، جبکہ اس سازش میں وشو ہندو پریشد سے وابستہ بعض افراد کے شامل ہونے کی بات بھی کہی جا رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب سوریہ چوہان قتل کیس پر سیاست تیز، مولانا ساجد رشیدی نے حکومت کی نیت پر سوال اٹھا دیا۔ سوریہ چوہان قتل کیس کے بعد اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ دوستی کی آڑ میں چاقو زنی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ہم شریف لوگوں کے لیے شریف ہیں اور شرپسندوں کے لیے سخت ہیں۔ اب اس معاملے پر سیاسی بحث نے زور پکڑ لیا ہے۔ اسی تناظر میں آل انڈیا امام ایسوسی ایشن کے سربراہ مولانا ساجد رشیدی نے حکومت کے رویے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اسد نے غلط کیا، لیکن چونکہ اسد مسلمان تھا اس لیے اس کا انکاؤنٹر کر دیا گیا۔ مولانا ساجد رشیدی نے مزید کہا کہ انکاؤنٹر ہوتے ہی حکومت کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسد کا گھر مبینہ طور پر غیر قانونی زمین پر بنا ہوا ہے، لیکن جہاں ملزم مسلمان نہیں ہوتا وہاں انکاؤنٹر نہیں کیا جاتا۔ مولانا ساجد رشیدی کے اس بیان کے بعد سوریہ چوہان قتل کیس ایک بار پھر سیاسی اور سماجی بحث کا موضوع بن گیا ہے، جبکہ مختلف حلقے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب اتر پردیش کے ضلع بجنور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ 6 ماہ قبل جب بنگلہ دیش میں ہندوؤں کا قتل ہو رہا تھا اور یہ صورتحال تقریباً 1 سال سے جاری تھی، تب ایک بھی مولوی یا مولانا نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ مولوی اور مولانا کبھی پاکستان یا بنگلہ دیش کی حکومتوں کی مذمت نہیں کرتے۔ ان کے بقول جمعے کی نماز کے دوران ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ پاکستان نچلی سطح کی حرکتیں کر رہا ہے، وہ بھارت کا دشمن ہے اور بھارت کے بہادر فوجی ملک کے دشمنوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بقرعید کے موقع پر بعض مقامات پر جن واقعات کا اندیشہ تھا، حکومت نے پہلے سے اقدامات کیے جس کے نتیجے میں تہوار پرامن اور منظم انداز میں منعقد ہوئے۔ وہیں وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کا یہ بیان بھی رات سے خوب وائرل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام مولوی اور مولانا یہ بیان دے رہے ہیں کہ گائے کو قومی جانور قرار دیا جائے۔ ہم نے کہا کہ گائیں ہماری ماں ہیں، اپنی ماں کے بارے میں جو احترام کا جذبہ رکھتے ہیں وہی جذبہ ہمارا بھی ہے۔ ہم نے گائے کو ماں مانا ہے، تمہاری سوچ حیوانی ہے جو گائے ماتا کو جانور کہہ رہے ہو۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے یہ بھی کہا کہ تمہارا یہ دوغلاپن بھی ہے کہ ایک طرف گائے کے بارے میں سوال اٹھاتے ہو، میں نے دیکھا کہ تمہارے بہت سے چیلے چپاٹے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر بقرعید کے موقع پر گاؤں ماتا کی تصویر لگا کر مبارکباد دے رہے تھے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اتر پردیش میں گاؤں ہتیا کا کیا مطلب ہے، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر جانتے ہو تو اپنے چیلے چپاٹوں کو بھی سمجھا دو، ورنہ کئی نسلیں یاد رکھے گی۔ گاؤں ماتا کے ساتھ کسی بھی قسم کی گستاخی یا حماقت برداشت نہیں کی جائے گی، اس طرح کا بیان دیا ہے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے۔ وہیں دوسری جانب جوانی میں چلی گولی بڑھاپے میں آیا فیصلہ، 34 سال پرانے مقدمے میں 84 سالہ بزرگ مجرم قرار۔ بہار کے ضلع ویشالی میں تقریباً 34 سال پرانے ایک فائرنگ کیس میں عدالت نے 84 سالہ بزرگ کو مجرم قرار دے دیا ہے۔ طویل عدالتی کارروائی کے بعد سنائے گئے فیصلے میں عدالت نے ملزم کو قصوروار ٹھہرایا، جبکہ سزا کا اعلان 2 جون کو کیا جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق اس مقدمے میں مجموعی طور پر 5 افراد ملزم نامزد تھے، تاہم مقدمے کے فیصلے تک پہنچتے 4 ملزمان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس طرح واحد زندہ بچ جانے والے ملزم کے خلاف عدالت نے مجرم قرار دینے کا فیصلہ سنایا ہے۔ اس مقدمے کی سماعت گزشتہ 3 دہائیوں سے زائد عرصے تک جاری رہی، جس کے بعد اب عدالت نے اپنے فیصلے میں ملزم کو قصوروار قرار دیا ہے۔ سزا کے تعین کے لیے عدالت 2 جون کو اپنا حکم سنائے گی۔ وہیں دوسری جانب الہ آباد میں پیپر لیک معاملے پر گفتگو کے دوران ہنگامہ، پولیس حال پہنچ گئی۔
الہ آباد پریاگراج میں عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا رکن سنجے سنگھ ایک حال میں پیپر لیک کے معاملے پر طلباء سے گفتگو کر رہے تھے کہ اسی دوران پولیس اور انتظامی حکام موقع پر پہنچ گئے۔ موقع پر موجود ADM سٹی نے پروگرام کے انعقاد کی اجازت کے بارے میں سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ اس پروگرام کی اجازت کس نے دی۔ اس کے بعد سنجے سنگھ اور انتظامی حکام کے درمیان تیز بحث شروع ہو گئی۔ سنجے سنگھ نے انتظامیہ کے رویے پر اعتراض کرتے ہوئے الزام لگایا کہ طلباء سے متعلق اہم مسائل پر گفتگو کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے پروگرام کی اجازت اور ضابطوں پر سوالات اٹھائے گئے۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد معاملہ سیاسی بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ وہیں دوسری جانب شوہر اور بیوی نے مبینہ طور پر عاشق کو قتل کر کے لاش جلا دی، دونوں گرفتار۔ اتر پردیش کے ضلع فتح پور میں ایک سنسنی خیز قتل کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق کرن نامی خاتون نے اپنے مبینہ عاشق وجے کو فون کر کے گھر بلایا اور کہا کہ اس کا شوہر گھر پر موجود نہیں ہے۔ رپورٹس کے مطابق وجے جیسے ہی گھر پہنچا، کرن نے دروازے کو دادا لگا دیا۔ اسی دوران کرن کے شوہر کامتا نے مبینہ طور پر لکڑی کے چوکٹ سے وجے پر جے کے بعد دیگرے کئی وار کیے، جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق قتل کے بعد کرن اور کامتا نے گھر میں پھیلا خون صاف کیا اور لاش کو ٹھکانے لگانے کی منصوبہ بندی کی۔ رات کے وقت لاش کو بوری میں بھرنے کی کوشش کی گئی، تاہم لاش اکڑ جانے کے باعث مبینہ طور پر آری اور گرائنڈر مشین کی مدد سے جسم کے کچھ حصے کاٹے گئے۔ اس کے بعد لاش کو بوری میں بند کر دیا گیا۔ الزام ہے کہ کامتا لاش کو موٹر سائیکل پر جنگل میں لے گیا اور وہاں جلا دیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کے پین کارڈ، ATM کارڈ اور دیگر اشیاء بھی جنگل میں پھینک دی گئی۔ اگلے روز خون آلود کپڑے بھی کھیت میں لے جا کر جلا دیے گئے۔ تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ کرن اور وجے کے درمیان گزشتہ 8 ماہ سے مبینہ تعلقات تھے۔ جب کامتا کو اس بارے میں معلوم ہوا تو میاں بیوی کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بعد میں وجے کو راستے سے ہٹانے کے لیے مبینہ طور پر یہ سازش تیار کی گئی۔ پولیس نے اس معاملے میں کرن اور اس کے شوہر کامتا کو گرفتار کر لیا ہے اور مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب نماز پر پابندی کا معاملہ۔ ابو عاصم اعظمی نے حکومت پر مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا الزام لگا دیا ہے۔ ممبئی سے سماج وادی پارٹی کے MLA اور مہاراشٹر ریاستی صدر ابو عاصم اعظمی نے سڑکوں پر نماز ادا کرنے سے متعلق تنازع پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کھلے مقامات پر نماز کی اجازت نہ دینا اصل مسئلہ نہیں، بلکہ اس معاملے کو جان بوجھ کر پولرائزیشن کے لیے موضوع بنایا جا رہا ہے۔ ابو عاصم اعظمی نے کہا کہ نماز صرف 10 سے 15 منٹ کی عبادت ہے اور بعض اوقات مساجد میں جگہ کم پڑنے کی وجہ سے نمازی باہر نماز ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک میں بھی جمعہ اور عید کی نمازیں سڑکوں یا کھلے مقامات پر ادا کی جاتی رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب مسجد بھر جائے تو لوگوں کو باہر نماز پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی مذہب کی رسومات یا پروگراموں کی مخالفت نہیں کرتے۔ ابو عاصم اعظمی نے کہا کہ گنپتی جلوسوں اور کانور یاترا کے دوران سڑکیں طویل عرصے تک مصروف رہتی ہیں، لیکن مسلمانوں نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا ہے۔ ان کے مطابق ہندوستان میں ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ چند منٹ کی نماز پر اعتراض کرنا اصل مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی ایک کوشش ہے اور اس طرح کے معاملات کو جان بوجھ کر سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے۔ دوستوں، انہیں ہمیں رپورٹوں کا آپ سنور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔